اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3 ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی، اور اس آیت کا کچھ حصہ گرامیٹیکلی انالائز کر بھی لیا تھا۔ ہم نے آیت نمبر 3 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس میں سے 2 حصے ہم نے الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیے تھے اور 2 حصے باقی تھے۔ 2 حصے جو انالائز کر لیے تھے وہ تھے جی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور دوسرا حصہ جس کو ہم نے 4 حصوں میں انالائز کیا تھا وہ تھا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے باقی جو 2 حصے ہیں ان کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں جی۔ ان 2 حصوں میں پہلا حصہ ہے جی فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، اور دوسرا حصہ ہے قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، جس میں پہلا حصہ ہوگا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، دوسرا حصہ ہوگا قالت، اور تیسرا حصہ ہوگا مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا۔ تو چلتے ہیں جی پہلے حصے کی طرف جو ہے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں جی۔ فا حرف ہے، لما بلو کلر میں دکھایا آپ کو تو اس میں نبّا یہ پھر ایک مرتبہ آ گیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے اس کے مادے، اس کے باب اور اس کے معنی پر بات کر لی تھی۔ فعل ہے، اس کے بعد ہا اسم ہے، پھر با حرف ہے، اور پھر ہی جو ہے یہ اسم ہے۔ لما یہاں پر پھر ظرفیہ شرطیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے نبّأَهَا بِهِ اور دوسرا ہے قالت، اور پھر قالت کا ہی آگے حصہ ہے من انبأَكَ هَٰذَا، وہ جب کریں گے اس سے تو پھر میں واضح کر دوں گا۔ تو یہ لما جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ، نبّأ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، با حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ضمیر ہی جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ ہا جو ہے وہ منصوب متصل ہے اور ہی جو ہے یہ مجرور متصل ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو فا جو ہے عاطفہ مان لیتے ہیں، لما ظرفیہ شرطیہ مفعول فی مقدم بن جائے گا محلاً منصوب، نبّأ فعل چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن آگے ہمیں اتنے حصے میں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا کی ضمیر جو ہے ہم اس کا فاعل بنا لیں گے ضمیر مرفوع مستتر۔ ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن گئی، بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا نبّأ فعل کے۔ یوں نبّأ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا۔ اب اس کا جواب الشرط جو ہے وہ قالت سے شروع ہوگا۔ فلما نبّأَهَا بِهِ کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، پس جب اس مذکر نے اس مؤنث کو اس بات کے بارے میں بتایا، آگے سے اب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے قالت۔ اس قالت کو انالائز کریں تو پورا جملہ فعلیہ ہے جی، فعل بفاعل ہیا ضمیر مرفوع مستتر جو ہے اس کا فاعل ہے، تو قالت فعل اور فاعل ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اس نے کہا، لفظی ترجمہ ہوگا نہیں، اس مؤنث نے کہا، اور اس حصے کا جو تیسرا اور آخری حصہ ہے وہ ہے من انبأَكَ هَٰذَا۔ اب اس کو انالائز کریں تو اس میں من اسم ہے، انبأ فعل ہے، کاف اسم ہے، ہاذا اسم ہے۔ من اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ اسم و استفہام ہے۔ انبأ نون با حمزہ باب فعل سے استعمال ہوا ہے، انبأ ینبئ انباءً، معنی اس کے وہی ہیں خبر دینا۔ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، اور ہاذا جو ہے واحد مذکر قریب کا اشارہ ہے، اور واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہم جانتے ہیں مبنی ہوتے ہیں۔ تو الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو من اسم و استفہام ہے۔ اب من اسم و استفہام جملے میں کیا بنتا ہے؟ تو بہت آسان طریقہ ہے جی، میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیتا ہوں کہ من کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جملے میں کیا بن رہا ہے، تو من کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کیا ہے۔
دیکھیں جی، من کے بعد یا تو آپ کو اسم نظر آئے گا یا فعل نظر آئے گا۔ من کے بعد یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں من کے بعد انبأ فعل ہے۔ اچھا، من کے بعد اگر اسم ہوگا تو وہ اسم یا تو نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں من جالسن، اب من ہے، اس کے بعد اسم ہے اور جالس نکرہ ہے۔ ایسی صورت میں من جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے اور جالسن جو ہے وہ خبر بن جائے گا۔ من کے بعد اگر معرفہ ہو، جیسے میں کہوں من ہاذا، اب من اس کے بعد ہاذا ہے، یہ معرفہ ہے، ایسی صورت میں من جو ہے یہ خبر مقدم بنتا ہے اور ہاذا معرفہ جو ہے وہ مبتدا مؤخر بن جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ ہی بنتا ہے، چاہے من کے بعد اسم نکرہ ہو چاہے اسم معرفہ ہو۔ تو یہ تو بحث تھی من کے بعد اسم کی۔ اب من کے بعد آ گیا فعل، تو من کے بعد جو فعل ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ تو من کے بعد اگر فعل ہوگا تو وہ لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اگر تو من کے بعد فعل لازم ہے، جیسے میں کہتا ہوں من ذہبہ، اب ذہبہ من کے بعد فعل ہے اور فعل لازم ہے، تو ایسی صورت میں من جو ہے یہ ہمیشہ مبتدا بنے گا اور وہ فعل جو ہے وہ خبر بنے گا۔ من ذہبہ یعنی یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر جو ہے وہ فعل ہے۔ من کے بعد فعل ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے، متعدی ہے۔ مثلا نصرہ ایک متعدی فعل ہے۔ اب وہ جو متعدی فعل ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ متعدی فعل مفعول کے ساتھ ہوگا یا مفعول کے بغیر ہوگا۔ میں مفعول کے ساتھ کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں من نصرہ، اب من کے بعد نصرہ فعل ہے، فعل متعدی ہے اور مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ہو جو ہے مفعول ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی من جو ہے وہ مبتدا ہی بنے گا اور وہ متعدی فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گا۔ اب رہ گئی وہ صورت جب من کے بعد متعدی فعل تو ہے لیکن اس فعل کا مفعول نہیں ہے، یعنی صورتحال کچھ یوں ہے، من نصرہ، اب من کے بعد نصرہ فعل ہے، فعل متعدی ہے لیکن مفعول نہیں ہے، تو اس صورت میں من جو ہے یہ مفعول بھی مقدم بنے گا اور وہ فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو سب صورتوں کو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ من جو ہے زیادہ تر مبتدا بنتا ہے، صرف ایک صورت میں ہی وہ مفعول بھی بنتا ہے، کب؟ جب اس کے بعد فعل ہو اور فعل بھی متعدی ہو اور وہ فعل متعدی جو ہے اپنے مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہو۔ تو اب آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ من انبأ کا ھذا، اس کو ہم اگر غور سے دیکھیں تو من اس کے بعد انبأ فعل ہے، پہلا صیغہ ہے گردان کا، آگے مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا ہمیں، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل مان لیں گے، کاف جو ہے یہ مفعول ہے تو مفعول ساتھ آ گیا، تو اب رزلٹ نکلا کہ من کو ہم مبتدا بنا دیں گے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو من مبتدا ہو جائے گا، انبأ کا ھذا میں انبأ فعل با فاعل ہو گیا، کاف جو ہے یہ مفعول بھی اول ہو گیا اور ھذا جو ہے مفعول بھی ثانی ہو گیا۔ یوں فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا من مبتدا کی، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس جملے کا انالیسس بھی سمجھا دیا۔ اب یہ جو جملہ اسمیہ بنا ہے ہمارا من انبأ کا ھذا، اب یہ جملہ جو ہے اس جملے کو ہم محلاً منصوب مفعول بھی بنائیں گے قالت فعل کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قالا فعل جہاں بھی آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ مفعول بنتی ہے اور وہ جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قالت فعل با فاعل اور من انبأ کا ھذا یہ جملہ اسمیہ محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا قالت فعل کے لیے، اور یوں قالت فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب الشرط بن جائے گا شرط کے لیے۔ شرط کیا ہے؟ لما نبأہا بہ، اور یوں شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔
تو اب جملہ شرطیہ میں جواب شرط کا ترجمہ میں کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، قالت تو اس مؤنث نے کہا، من انبأک ھذا کس نے آپ کو یہ خبر دی۔ الحمدللہ جی تیسرا حصہ آیت نمبر 3 کا ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے قال نبأنی العلیم الخبیر۔ اس کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے جی۔ پہلا حصہ ہوگا قالا اور دوسرا ہوگا نبأنی العلیم الخبیر۔ تو قالا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حصہ مکمل ہے، تو فاعل جو ہے وہ ہوا کہ ضمیر میں نہیں جائے گی، ضمیر مرفوع مستتر۔ اب قالا فعل اور فاعل ہو گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے نبأنی العلیم الخبیر، اس کو ہم محلاً منصوب مفعول بہ مقول القول بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں نبأ فعل ہے، نون حرف ہے، یا اسم ہے، العلیم اسم ہے، الخبیر اسم ہے۔ نبأ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بہت دفعہ استعمال ہوا ہے جی، باب تفعیل سے زیادہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اور اس صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ باب افعال سے آیا ہے۔ نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے، یا متکلم سے پہلے استعمال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ہے یا متکلم، جو کہ سکون کے ساتھ بھی آتی ہے اور زبر کے ساتھ بھی آتی ہے، اور یہاں پر زبر کے ساتھ استعمال ہوئی ہے کیونکہ آگے سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے۔ تو یا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ العلیم اسم معرفہ مرفوع واحد مذکر ہے، اور الخبیر بالکل اسی طرح واحد مذکر مرفوع اور معرفہ۔ اب جوڑیں الفاظ کو، تو نبأ فعل، اب چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، آگے مرفوع العلیم الخبیر ہے، اور العلیم الخبیر کو ہم مرکب توصیفی اب بنا دیں گے، العلیم کو ہم علم کے طور پہ لیں گے اور الخبیر اس کی صفت استعمال کر لیں گے، اور نون وقایہ ہے، اور یا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، قالا اس نے کہا، یعنی اس مذکر نے کہا، نبأنی العلیم الخبیر مجھے بتایا کس نے، العلیم الخبیر نے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنی ورکنگ کو جیسے کہ ہمیشہ چیک کرتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الواو استنافیۃ، واو جو ہے یہ استنافیہ ہے، از ظرف للزمن الماضی فی محل نصب متعلق بفعل محذوف دل علیہ قولہ العلیم الخبیر ای علم اللہ۔ بتا رہے ہیں کہ از ماضی کے زمانے کا ظرف ہے جو حالت نصب میں ہے، یعنی محلاً منصوب ہے، اور ایک محذوف فعل سے متعلق ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے فرمان العلیم الخبیر نے دلالت کی ہے، یعنی جس پہ دلالت بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان القوم الخبیر، یعنی اللہ کا علم، اللہ کا جاننا۔ اس کے بعد آگے الی بعد متعلق بھی اسرہ ہے، الفا عاطفہ ہے، لما ظرف ہے، بمعنی ہین، یعنی ہین کے معنی میں یہ ظرف ہے، متضمن معنی شرط، جیسے میں نے کہا تھا نا یہ ظرفیہ شرطیہ ہے، اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہے، فی محل نصب متعلق بالجواب الرفع، یہ جو ہیں یہ ترکیب اور انداز سے کرتے ہیں، ہم نے تو اس کو مفعول فی مقدم بنا دیا تھا نا لما کو، یہ کہتے ہیں نہیں یہ ظرف ہے، اور آگے جملہ جو ہے نا وہ مضاف الیہ بنے گا اس کا، اور پھر یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے جو جواب شرط ہے۔ تو یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ فی محل نصب متعلق بالجواب الرفع، الرفع جو جواب ہے اس کے متعلق ہے۔ بھی جو ہے یہ متعلق ہے بنبأت کے، علیہ متعلق ہے بأظہرہ کے، بتضمینی ہی معنی اطلعہ، کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اس میں اطلاع دینے کا مفہوم شامل ہے۔ ام بعدن متعلق ہے عارضہ کے، اور فلما نبأہا بہ یہ مثل ہے فلما نبأت بہ کے۔ تو ورکنگ ساری ہماری الحمدللہ میچ ہوگی۔ آگے جملوں کا اعراب بھی چیک کر لیتے ہیں۔ جملہ اسر النبی فی محل جر مضاف الیہ، ہم نے بھی ایسے بنایا تھا۔ جملہ نبأت بہ فی محل جر مضاف الیہ، انہوں نے اسے مضاف الیہ بنا دیا، ہم نے لما کو مفعول فی مقدم کر کے اسی جملے کے ساتھ جوڑ کر شرط بنا دیا تھا۔ اظہرہ علی جملہ فی محل جر معطوفہ علی جملہ نبأت بہ، پھر الرفع والا جملہ لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم، ہم نے بھی اسے جواب الشرطی بنایا۔
عارضہ لا محل لہا معطوفہ لا جواب الشرط، بالکل ہم نے بھی اسے عطف کر دیا تھا الرفع والے ہی جملے پر۔ پھر نبأہا بہی، یہ پھر محل جر مضاف الیہ بنا رہے ہیں لما کے لیے۔ قالت لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم، ہم نے بھی ایسے ہی کیا، اسے جواب الشرط بنایا۔ من انبأک فی محل نصب مفعول القول، ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ انبأک ھذا فی محل رفع خبر المبتدا من، ہم نے بھی من کو مبتدا بنایا اور انبأک ھذا کو خبر بنایا۔ اور قالا لا محل لہا استئناف بیانی، اور نبأنی العلیم فی محل نصب مقول القول انہوں نے قرار دیا۔ تو الحمدللہ 100% ہماری ورکنگ جو ہے وہ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ذرا ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس آیت کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ آپ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی پر آگاہ کر دیا۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی، قالت، تو وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ قالا، کہا، نبأنی العلیم الخبیر، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے جوناگڑھی صاحب کا آیا جی۔ اب میں ترجمہ آپ کے سامنے عبدالسلام صاحب کا رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی۔ اب دیکھیں آپ کو فرق ترجمے میں واضح ملے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بعض عورتوں سے، اور یہ کہہ رہے ہیں اپنی کسی بیوی سے، اور پوشیدہ یعنی وہ اسرار کا معنی بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ فلما نبأت بہ، پھر جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دے دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات جتلائی، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ سے اعراض کیا۔ فلما نبأہا بہ، پھر جب اس نبی نے اسے یہ راز فاش کرنے کی بات بتائی، قالت، تو اس نے کہا، من انبأک ھذا، تجھے یہ کس نے بتایا؟ لفظی ترجمہ ہے، بس اس کو لفظی ترجمہ کے طور پہ دیکھیے گا۔ قالا، کہا، نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو میں نے دو تراجم آپ کے سامنے رکھے ہیں جی، ایک عبدالسلام صاحب کا رکھا ہے، ایک جوناگڑھی صاحب کا رکھا ہے۔ تو الحمدللہ جی تفصیل کے ساتھ ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند بھی آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔